بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون اپنی لیڈرشپ کو ایڑیاں اٹھا کر جس لیڈرشپ کی منتظر تھی اس میں سے ایک کی آمد ہو گئی ہے۔ مریم نواز پہنچ گئی ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے ایک طرح سے اپنی رابطہ عوام مہم بھی شروع کر دی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ سے ہی کارکنوں نے ان کا استقبال کیا اور وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ اب وہ آ گئی ہیں، پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی، کارکنوں کو متحرک کریں گی اور ایک رابطہ عوام مہم شروع کریں گی۔ 1 فروری سے ان کے جلسوں کا شیڈول بھی بن گیا ہے، وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جا کر وہاں پہ جلسے جلوس کریں گی اور پارٹی کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی کوشش کریں گی۔ یہ جو پارٹی جس کا تن مردہ ہو چکا تھا، کیا مریم نواز اس کو زندہ کر پائیں گی؟ اس میں وہ جوش و جذبہ پیدا کر پائیں گی؟ یہ آج جو مناظر ہم نے دیکھے وہاں پہ لاہور ایئرپورٹ پہ، وہ بس ٹھیک ہی تھے، وہ بہت متاثر کن نہیں تھے۔ یعنی کہ جتنا بڑا استقبال ہونا چاہیے تھا اتنا تو نہیں ہوا، لیکن مایوس کن بھی نہیں رہا۔ 5 سے 7 ہزار کہہ سکتے ہیں آپ کارکن کے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے مریم نواز کو ریسیو کیا اور وہاں پہ نعرے بازی ہوئی، وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے نواز شریف کی آمد کا۔ ابھی تک تو کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن لگتا ہے کہ مریم نواز جب پارٹی کو موبلائز کر لیں گی، جلسے جلوس کر لیں گی ملک بھر میں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کی آمد کی ڈیٹ طے کی جائے گی تاکہ وہ آئیں تو ان کا استقبال اس طرح نہ ہو جس طرح مریم نواز کا ہوا ہے، بلکہ اس سے بڑا استقبال اگر پارٹی ان کا کرے گی تو پھر ہی پارٹی کو اپنی ایگزسٹنس شو کرا پائے گی، کیونکہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ بددلی کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون مہنگائی اس کی حکومت میں بڑھتی جا رہی ہے، جو اس کی حکومت کی پرفارمنس ہے وہ عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ عام آدمی کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر تو پھر خان کی حکومت ہی تھی، کہ اس دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی اب ہو رہی ہے۔ اس بیانیے کو جو عام آدمی کے ذہن میں پنپ رہا ہے اور عام آدمی جو سوچ رہا ہے، اس کا جواب کیسے دے گی مریم نواز؟ یہ وہ کیا نیریٹو لے کے آئیں گی؟ یہ ابھی ان کی جو رابطہ عوام مہم ہے اس سے پتہ چل جائے گا۔ آج تو انہوں نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو مہنگائی وغیرہ ہے اس پہ ہم قابو پا لیں گے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 8 ماہ کی حکومت کا کام نہیں ہے، یہ پچھلے والوں کا کام ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ باتیں اب قبولیت کیسے قبول عام حاصل کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی۔ تو یہ ان کے مریم کے جو جلسے ہوں گے ان کے کراؤڈ سے اور آئندہ آنے والے دنوں کے ماحول سے پتہ چلے گا۔ مریم کو جو بڑے چیلنج درپیش ہیں، ایک تو ان کے پاس اس وقت کوئی بیانیہ نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے پاس نیریٹو نہیں ہے۔ وہ کس پہ تنقید کرے گی؟ حکومت اپنی ہے۔ اب اگر وہ مہنگائی کا رونر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تنقید کیوں کرتے ہو، آپ کی حکومت ہے، آپ ٹھیک کرو مہنگائی، آپ کنٹرول کرو اس بات کو۔ اگر وہ کسی اور نااہلی کا ذکر کرتی ہے تو اس کی بھی تنقید اپنے چچا پہ ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا ان کے پاس ہے کہ وہ کیا نیریٹو، کیا بتائیں لوگوں کو کہ حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتی ہیں پھر پھنستی ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کرتی تب پھنستی ہیں، حکومت پہ تنقید کرتی ہیں تو حکومت اپنی ہے، تنقید نہیں کرتی تو پھر کیا بتائیں گی لوگوں کو؟ کہ لوگوں سے آپ جب پبلک میں جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں ووٹ دو، ہمیں اقتدار میں لاؤ، ہم یہ کریں گے۔ تو اقتدار میں تو ہیں آپ کر کے دکھائیں۔ اب آپ کی باتیں نہیں سنی جائیں گی صرف، تو یہ اب آپ کو کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ ہے اس وقت نیریٹو کا بحران، بیانیے کے بحران کا سامنا ہے اس وقت نون لیگ کو۔ نون لیگ کے پاس اس وقت کوئی بیانیہ نہیں ہے جو پبلک کو متاثر کر سکے۔ دوسرا جو مریم نواز کو چیلنج درپیش ہوگا وہ ہوگا پارٹی کے اندر داخلی سیاست۔ آج بھی جس وقت وہ لینڈ کی لاہور ایئرپورٹ پر کارکنوں سے خطاب کر رہی تھی تو ان کی پارٹی کے ایک بڑے امپورٹنٹ لیڈر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایک اور جگہ پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ ان کے استقبال کے لیے نہیں آئے، اور وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی حکومت ہے اس کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی حکومت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے پاس مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی ایک بڑے قداور لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور ان کی ایک ایفیلیشن بھی ہے ظاہر ہے پارٹی کے ساتھ، تو لیکن وہ ناراض ہیں اس وقت،
اور ناراض ہو کے وہ جو بیانات دے رہے ہیں، جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جو انہوں نے ری امیجننگ پاکستان کے نام سے انہوں نے ایک امیجن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کی، وہ بیسیکلی وہ امیج جو ہے وہ نون لیگ کا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ ان کا امیج اگر بن رہا ہے تو نون لیگ کا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ نون لیگ کو شاہد خاقان عباسی کو بھی منانا ہوگا، اور مریم نواز اگر ان کو نہیں منا پائیں گی تو وہ ایک بڑا ڈنٹ ڈالیں گے پارٹی میں۔ اگر وہ پارٹی سے خود جائیں گے نہیں، ان کو نکالا جائے گا پھر بھی پرابلم، نہیں نکالا جائے گا پھر بھی پرابلم۔ یہ بڑا ایک چیلنج ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج حمزہ شہباز ہیں۔ حمزہ شہباز بھی اس وقت پارٹی کی سیاست سے لا تعلق ہو کے بیٹھے ہیں، ملکی سیاست کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت، وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں باہر۔ تو مریم نواز کو انہیں بھی منانا ہوگا، اور نہ صرف منانا ہوگا بلکہ انہیں پارٹی کے اندر متحرک کرنا ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ مریم نواز کی کمانڈ کے اندر، ان کی سربراہی کے اندر، ان کے نیچے رہتے ہوئے وہ کام کریں گے، کر پائیں گے، کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو مریم نواز کو اس کا جواب دینا ہے۔ نون لیگ جو شریف فیملی ہے، ان کے اندر ایک فیملی سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عام طور پر اس کی پاسداری کی جاتی ہے۔ تو اسی پاسداری کے نتیجے میں ہی ابھی تک یہ فیملی کا جو اتحاد ہے اور اتفاق ہے وہ قائم ہے۔ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ پارٹی آرگنائزر جو مریم ہوں گی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، اور حمزہ شہباز کو مریم کے ساتھ مل کر اس کی سپرویژن میں کام کرنا ہوگا، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا، عمل درآمد اس وقت ہوگا جب مریم کی زیر صدارت اجلاس میں حمزہ شہباز بھی بیٹھے ہوں گے، پھر مریم جو ڈیوٹیاں لگا رہی ہوں گی رہنماؤں کی تو حمزہ کی بھی ڈیوٹی لگے گی اور وہ اپنی پرفارمنس دیں گے۔ یہ ایک چیلنج ہے جو مریم نواز کو درپیش ہے۔ اور تیسرا بڑا چیلنج کہ عمران خان نے ایک نیریٹو بلڈ کر لیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے بول رہے ہیں۔ وہ جہاں پہ نون لیگ پہ اور آصف علی زرداری کی پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں اور اس کے لتے لے رہے ہیں، وہاں پہ وہ ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے والا ان کی کمپین کا جو پورشن ہے وہ پاپولیرٹی پکڑ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت نون لیگ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا تھا اس وقت نون لیگ بھی پاپولیرٹی پکڑ رہی تھی۔ یہ بیانیہ ہے جو عوام میں مقبول ہوتا ہے۔ اب وہ بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اس نے وہ چک لیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرنے کا بیانیہ اس کو پاپولیرٹی دلا رہا ہے۔ نون لیگ کے پاس، مریم کے پاس ایسا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں گی تو پھنس جائیں گی۔ نواز شریف صاحب کو جو کلیئرنس ملنے والی ہے وہ بھی رک جائے گی، وہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف یہ جا نہیں سکتے۔ جا کے وہ باجوہ صاحب بھی رہ جاتے ہیں کہ باجوہ صاحب پہ وہ تنقید کریں گی، وہ ان پہ پہلے عمران خان اتنی کر رہے ہیں تنقید کہ اب یہ کریں گے بھی تو لا حاصل ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے، یہ ان کا امتحان ہے اب مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ کس طرح اپنی ہی حکومت میں رہتے ہوئے ایک ایسی کمپین چلاتی ہیں جو پبلک کو متاثر کر سکے، جو ووٹرز کو انٹیکٹ کر سکے اور وہ اپنی کھوئی ہوئی پاپولیرٹی کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ یہ بہرحال ایک بڑا چیلنج ہے۔